ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، جس پر روشنی ڈالنے مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب اور ہمارے بہرائچ میں نمائندے طارق قمر موجود ہیں، جو آپ کو وہاں کے روح پرور مناظر دکھا رہے ہیں، لوگوں سے بات کروا رہے ہیں، وہاں کے جو انتظامیہ ہے ان سے بھی بات کروائی، زائرین سے بھی بات کروائی، اور وہاں کے روح پرور مناظر بھی آپ نے دیکھے کہ لوگ جو ہیں وہاں پہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں، اور وہاں پہ کچھ ہمارے زائرین جو ہیں وہ حمد خوانی نعت خوانی کر رہے ہیں اور منقبت پڑھ رہے ہیں، لوگ جو ہے عبادت میں بھی مشغول ہیں۔ اور مفتی سید بہاؤالدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو روحانی تربیت ہے اس کے کیا اصول ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، روحانی تربیت جو ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد بھی جو ہے اخلاق پر رکھی گئی ہے۔ اخلاق اور جو ہے اپنے باطن کو صاف کرنا۔ ظاہری طور پر انسان جو ہے اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے اور اچھے اچھے عمدہ کپڑے پہنتا ہے اور صاف لباس پہنتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں مقبول ہو جاتا ہے، لیکن اس کا باطن اگر میلا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے باطن کو سنوارنا ضروری ہوتا ہے۔ تو روحانی تربیت جو ہے وہ بندے کے دل کو صاف کرتی ہے، اس کے دل سے جو نفرتیں ہیں، جو قدورتیں ہیں، ان قدورتوں کو پاک و صاف کرتی ہے، اور اس کو اس کے دل میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو جگاتی ہے، ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس میں کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ روحانی تربیت کے ہی اصول ہیں کہ بندہ دل سے اللہ یاد کرتا رہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ 10 بکار دل بدار، ہاتھ کام کرتا رہے اور دل مولا کو یاد کرتا رہے۔ روحانی اس سے سنورتی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ عبادت میں بھی ہو اور دنیاوی خیالات اس کو ستائیں، قرآن کی تلاوت میں بھی ہو دنیاوی خیالات ستائیں، نہیں، روحانی تربیت کے خلاف ہے۔ روحانی تربیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مل جائے اور اس کے دل کا جو رشتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے۔ صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے جو ہے روحانی تربیت کو اسی طرح سے فروغ دیا ہے، اور اولیاء کرام کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاوت کس طرح کرتے تھے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے۔ صوفیہ کرام کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کھانے کے لیے کھانا نہ ہو تو وہ درخت کے پتے جو ہے وہ پتے کھا کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہ روحانی تربیت ہے۔ روحانی تربیت بندے کو یہی سکھاتی ہے کہ ہر حال میں اپنے مولا کا شکر ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہ جب بندہ تنگستی میں بھی ہو، محتاجی میں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا اگر شکر ادا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی پر، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو اگر حاصل کرے گا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے، میں نے تجھ کو تنگس رکھا، میں نے تجھ کو محتاج رکھا، اس کے باوجود بھی تو نے میرا شکر ادا کیا، تو نے گلا شکوہ نہیں کیا کہ مولا یہ حالت تو نے میرے ساتھ ہی کیا، یہ تنگستی، یہ محتاجی مجھ پر بھی آئی، کسی اور پر بھی آ سکتی تھی، یہ تو نے نہیں کہا، بس تو نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بندے، اس حال میں بھی تو میرا شکر ادا کرتا ہے، جا، میں تیری ساری جو تنگستی اور محتاجی کی جو حالتیں ہیں اس کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ بندے کے لیے ہر وقت امتحان ہوتا ہے، ہر وقت اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہر گھڑی میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غریب کر کر بھی آزماتا ہے اور مفلس کر کر بھی آزماتا ہے اور مالدار کر کے بھی آزماتا ہے کہ اتنی دولت دینے کے باوجود اس دولت کا کیا فائدہ اٹھائے گا، اس دولت کو کہاں خرچ کرے گا، اس دولت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا یا اپنے عیش و آرام کے لیے اس دولت کو خرچ کرتا جائے گا۔ دولت دے کر بھی آزماتا ہے کہ یہ دولت ملنے کے بعد بندہ مجھ کو بھول جاتا ہے یا مجھ کو یاد رکھتا ہے یا میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری کرتا ہے۔ دولت آنے کے باوجود جتنا مال اللہ دیا اس میں حرص نہ کریں، اپنے جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے مومن کے لیے سہولت اور نعمتیں دے، بندہ ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ اگر تم خوشحالی میں بھی ہو تو میرا شکر ادا کرو، اگر محتاجی میں بھی ہو تو میرا شکر ادا کرو۔ ہر وقت تمہارے لیے آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ بندے کے زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے لیے کیا کلمات نکلتے ہیں۔ صوفیہ کرام کی یہی تعلیمات رہی، انہوں نے یہی درس دیا۔ روحانی تربیت میں بھی یہی درس ہم کو ملتا ہے، یہی اصول ملتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر ناشکری کریں گے تو جو نعمت اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ لینے پر بھی قادر ہے۔
بندے کی جو نعمتیں ہیں، جو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائے گا، جو نعمتیں، وہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت ملنے پر بندہ شکر ادا کرتا ہے یا میرے دربار کو بھول جاتا ہے، پھر اس کے بعد نعمت لے کر بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کرام نے ہر حال میں اپنے مولا کا شکر ادا کیا، سوپ کی روٹی کھا کر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جتنی دولت تھی، جن صوفیہ کرام کے پاس مال و دولت تھی، انہوں نے اپنی ساری دولت کو مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دیا۔ اب ان کے آستانوں میں لنگر ہمیشہ چلتا رہتا تھا، ان کی ظاہری زندگی میں بھی یہی چلتا رہتا تھا کہ جو آتا ان کے لنگر سے فیضیاب ہوتا تھا، تبرکات سے مالا مال ہوتا تھا۔ ان کی ظاہری زندگی میں بھی یہ ہوتا رہا، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے آستان رحمت کی سوغات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو۔ باطنی مفہوم روحانی تربیت کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ بندہ جو کچھ اپنے پاس ہے وہ اللہ والوں پر خرچ کرے اور مخلوق خدا پر خرچ کرے۔ اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلند مراتب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تبھی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب بندے کو کرتا ہے۔ بہت خوب جی، بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب۔ اور ناظرین، بہرائچ عرس سے جڑے کچھ عقیدت مندوں کو ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں، دیکھتے ہیں یہ عقیدت مند کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں عرس کے متعلق۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گیا۔ ناظرین، آپ وہاں بہرائچ کے روح پرور مناظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر ہم آپ کو جو ہے بہرائچ لیے چلتے ہیں، وہاں کے روح پرور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم یہیں سے بول رہے ہیں، بہرائچ سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گے عرس کے متعلق؟ کیسا لگ رہا پروگرام ہمارا یہ؟ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، آپ کا چینل ہے تو ہم لوگوں کو دیکھنے کا مل رہا ہے۔ سید سلام مقصود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ جی ہم دعا کے لیے کال کیے کہ آپ دعا کے لیے کر دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گیا۔ جی مفتی صاحب، مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ طریقت، یہ تعلقات، اس کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، طریقت جو ہے، شریعت اور طریقت یہ دونوں جو ہے آپسی چیزیں ہیں۔ شریعت جو ہے بال ہے تو طریقت اس کی مانگ ہے۔ کیا بات؟ طریقت جو ہے اس کو سنوارنے کا نام ہے۔ طریقت میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اپنے باطنی معاملات کو اپنے ایک مرشد کامل کے تابع کر دیتا ہے، اس لیے کہ بندے کے نفس کے اندر اتنی کثافت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتا، قرب الہی کی منزلوں سے وہ ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو طریقت کے بڑے پیشوا ہوتے ہیں، وہ اپنے باطن کو سنوارتے ہیں اور ذکر کرتے کرتے کر کے اپنے جو نفس کی جو کثافتیں ہیں، نفس کی کثافت اس کو اللہ کے قریب ہونے سے روک دیتی ہے، اپنے نفس کی کثافتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جب ہو جاتے ہیں تو ان کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہو جاتا ہے کہ جس کو چاہے وہ خدا کے قریب کرا سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب میں لے جا سکتے ہیں۔ تو طریقت میں جو ہے وہ بندے کے باطن کو سنوارا جاتا ہے، اپنے باطنی معاملات کو اپنے کسی شیخ وقت کے جو ہے تابع کر دیا جاتا ہے، ان کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ جب اپنا باطن ان کے جب تابع ہوتا ہے تو ان کی نگاہ جو ہے بندے کے دل پر ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا خیالات آ رہے ہیں اور کتنی گندگیاں اس کے دل میں ہیں، اس کے دل کو وہ صاف کرتے ہیں۔ تو طریقت یہی ہے کہ طریقت میں جو ہے صوفیہ کرام کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات کو فروغ دیا جاتا ہے، جو ان کے اخلاق ہے ان اخلاق سے رہبری اور رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور جو ان کی مبارک زندگی ہے اس سے درس حاصل کیا جاتا ہے، اور اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور ذکر میں اور اوراد و وظائف میں مشغول رہا جاتا ہے۔ تو طریقت میں یہی درس دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود پاک کا کثرت سے اہتمام کریں،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں چلتے پھرتے. جب بندہ اللہ اللہ کرتا رہے گا, جب دل سے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ فرمائے گا میرا بندہ دل سے مجھ کو پکار رہا ہے, بندے بول تیری پکار کو میں سننے کے لیے تیار ہوں. بول بندے تیری کیا خواہش ہے, تیری کیا تمنا ہے, تیری کیا آرزو ہے, تیری ہر آرزو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. تہجد کے جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں طریقت کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں. جو باطنی مدارج ہیں وہ مدارج تیزی کے ساتھ طے ہونے لگتے ہیں. اس گھڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے فرماتا ہے, آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے کون ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت کا طلبگار ہے, میں اس کے لیے بخشش اور مغفرت عطا کروں. اگر کوئی رزق و روزی کا طلبگار ہے تو اس کو لیے رزق و روزی کے میں دروازوں کو کھول دوں. اگر کوئی جو اپنی مقصد کی چیز مجھ سے مانگنے والا ہے, مانگے اپنے مقصد کی چیز, میں اس کی ہر بھلائی کو اور ہر مقصد کو اور اس کی ہر دعا کو اور اس کی ہر پکار کو میں سننے کے لیے تیار ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں بالخصوص اپنی خاص تجلی فرماتا ہے. اور اولیاء کرام کے جو آستانوں میں جو بندے آتے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ دل کی صفائی ہوتی ہے, اصل دل کی طہارت ہے. سیدی محدث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا جو دل ہوتا ہے اس دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی مرتبہ ایک دن میں اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. طریقت میں بندے کے دل کو سنوارا جاتا ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے جس جسم پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے اس کو سنوارنے کے لیے اچھے سے اچھے لباس پہنتا ہے, لیکن جس دل پر مولا کی نگاہ پڑتی ہے اپنی نظر رحمت مولا ڈالتا ہے اس کو سنوارنے کے لیے تم کیا کوشش کر رہے ہو؟ اپنے دل کو سنوارو, اپنے دل کو پاکیزہ کرو. جب بندہ کوئی نافرمانی کرتا ہے, کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ کر بیٹھ جاتا ہے, ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر آ جاتا ہے. جب وہ گناہ مسلسل کرتا جاتا ہے وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورے دل کو اس کی سیاہی جو چھا جاتی ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو اولی جو طریقت کا جو معاملہ ہے وہ دل کو سنوارا جاتا ہے. یہ دل اولیاء کرام کے آستانوں میں آنے جانے سے پاک ہوتا ہے. اپنے باطنی معاملات کو اپنے کسی شیخ کامل کے سپرد کرنے سے وہ دل پاک و صاف ہوتا ہے. وہ دل کی طہارت اور صفائی کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے مومن کے جو دل پر ہے نا 360 مرتبہ ایک دن میں نظر رحمت فرماتا ہے. تو اس دل کو سنوارنے کے لیے صوفیہ کرام جو ہے جو اصول اور جو طریقت کے جو رہنما اصول بتائے ہیں ان اصول میں یہ بھی ہے کہ بندہ دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اور جو دعائیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بتائے ہیں اور جو صوفیہ کرام نے جو دعاؤں کو بتایا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی اطاعتک و دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت کی طرف اور اپنی دین کی طرف پھیر لے. اے دلوں کو پاک و صاف کرنے والے اسلام پر اور دین پر اور تیری اطاعت پر ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ. یہ دعا صوفیہ کرام کرنے کے لیے بتلاتے ہیں اور یہ دعا کرنے کا خاص طور پر حکم دیتے ہیں. اور ان کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ جس طرح مولا تو نے ہمارے ظاہر کو پاک و صاف بنا دے مولا, اسی طرح ہمارے باطن کو بھی صاف فرما دے. ظاہری جسم کو جس طرح ہم صاف کریں مولا اسی طرح ہمارے دل کو تو صاف فرما دے. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے کہ جس کا دل سلامتی والا ہوتا ہے محشر کے میدان میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, نہ مال بندے کو محشر کے میدان میں فائدہ پہنچائے گی, نہ اولاد اس کی فائدہ پہنچائے گی. کیا چیز بندے کو فائدہ پہنچائے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ چیز بندے کو فائدہ پہنچائے گی اور وہی چیز بندے کو محشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں کامیاب بنائے گی. تو یہ سلامتی والا دل اپنے باطنی معاملات کو شیخ وقت کے تابع کرنے سے ہوتا ہے, اپنے دل کو سنوارنے سے اور پاک و صاف بنانے سے ہوتا. جی بہت بہت شکریہ مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب. آئیے ناظرین ایک کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے متعلق, کیونکہ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی خوشی سرکار کا یہ صدر مبارک سن کے. جی اب دعا کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کرو, میرے بیٹے کو چھاتی میں بہت تکلیف ہے. جی وعلیکم السلام. ٹھیک, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نئی ممبئی سے بات کر رہی ہوں, میرا نام صابرہ ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, عرس میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. فی الحال یہاں پر وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ خاص پیشکش.